اور جب قادسیہ فتح کرنے گئے سعد ابن ابی وقاص تو وہ بھی منظر تھا کہ بیچ میں دریا حائل ہو گیا. اب دریا کیسے پار کرے؟ کشتیاں نہیں ہیں, تعداد لشکر کی بڑی زیادہ ہے. کہا گیا کہ صاحب اگر دوسرے راستے سے جاتے ہیں 1 مہینے کی مسافت ہے, دریا پار کرتے تو آسانی سے 1 دن میں ہی پہنچ جائیں گے. سعد ابن وقاص نے غور و فکر کیا, کہا چلو سب بندی کرو, دریا پار کریں. بولے حضور کیسے دریا پہ چلیں گے؟ بالکل چلیں گے, آؤ. دریا میں اپنے گھوڑے کو اتارا اور ایک جملہ کہا کہ اے دریا, تو جانتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ہم اللہ کے دین کی بلندی کے لیے بڑے ہیں, امیر المومنین کے ہم سپاہی ہیں, اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے لیے راستہ ہموار کر دے. اور بسم اللہ کہہ کے گھوڑا رکھا, اور جب فوجوں نے رکھا تو مورخین اور راوی لکھتے ہیں کہ حیران ہو گئی نگاہیں اور عقلیں کہ گھوڑے دریا پر ایسے چل رہے تھے جیسے زمین پر چل رہے ہو. اور اقبال نے اس کو کیا کہا, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں. خشکیوں میں کبھی لڑتے تو کبھی دریاؤں میں, خشکیوں پہ لڑتے کبھی تو کبھی دریاؤں میں. دست تو دست ہے, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور لشکر کے اس طرف جب وہ لوگ تھے, فارسی لوگ تھے, انہوں نے جب یہ لشکر کو دیکھا یہ تو پانی پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں صاحب, تو انہوں نے چلانا شروع کر دیا, دیو آمدن دیو آمدن, دیو آ گئے, جنات آ گئے, جنات آ گئے, ہم انسانوں سے لڑ سکتے ہیں, جناتوں سے نہیں لڑ سکتے. قلعہ حوالے کر دیا. ایک صحابی ہے اس کے اندر جن کا نام ہے حضرت مالک بن عامر, صحابی رسول ہے, راوی اس کے سلمان فارسی ہے. تاریخ تبری میں اس کو امام تبری لاتے ہیں, جلد نمبر 2 صفحہ 497. امام تبری کہتے ہیں کہ مالک بن عامر گھوڑے پہ بیٹھے, وہ جب گھوڑا چل رہا تھا وہ بھی لشکر میں شامل ہے. انہوں نے سوچا بھائی گھوڑے پہ تو ہم بیٹھے چلے جا رہے ہیں, ہم تو نہیں ڈوب رہے, گھوڑے بھی نہیں ڈوب رہے, ذرا کوئی چیز دیکھے ڈوبتی ہے کیا. ان کا پیالہ تھا ان کے پاس, ایک پیالہ نکالا, چھوڑا, وہ ڈوب گیا تھا. دریا کے اس پار چلے گئے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ سعد ابن وقاص کھڑے ہو کے خطبہ دیتے, کہا کہ لوگوں کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں ہو گئی. یہ مالک ابن عامر بڑھتے, حضور میرا پیالہ. کہا گم ہوا کہ گم کیا گیا ہے؟ بولے حضور وہ پانی میں گر گیا ہے. دریا کے قریب آتے ہوئے مالک کہتے ہیں کہ اے دریا, میں رسول اللہ کا صحابی اور امیر المومنین کا فوج کا سپاہی ہوں, میرے پیالے کو ضائع نہ کر, میرا پیالہ مجھے لوٹا. ایک لہر اٹھی اور پیالہ اس طرف ہے. لیکن آج ہمارا وقار صرف اس لیے ختم ہو گیا کہ ہم صرف نام کے رسول اللہ کے غلام ہیں, حقیقی غلام بننے کے لیے تیار نہیں. حقیقی غلام بن جائے تو خدا کی قسم جانور بھی ہمارے فرما بردار ہو جائے. ان کی کیا اوقات ہے جی بھائی. مصر جب فتح ہوا, عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گورنر بنائے گئے وہاں کے, ہر سال دریائے نیل کو ایک بلی دینی پڑتی تھی. خشک ہو جاتا تھا, پانی کا ایک قطرہ نہیں. برسوں سے رواج چل رہا تھا, سالوں سے رواج چل رہا تھا کہ ایک قربانی دو, بلی دو. اور بلی بھی لڑکی کی دی جاتی تھی, کواری لڑکی کی. چالت کے دور سے چل رہا تھا. دریا نیل سوکھ گیا سا. لوگ آئے, کہا ہے عمرو ابن عاص یہ ہر سال دریا سوکھتا ہے, اس کا طریقہ یہ برسوں سے رواج چل رہا ہے, صدیوں سے ایک بلی دینی پڑتی ہے. آپ نے فرمایا اسلام ایسی سب بری رسموں کو ختم کرنے آیا ہے, اب یہ سب نہیں دی جائیں. کہا پھر دریا جاری نہیں ہوگا؟ کہا نہیں انشاءاللہ جاری ہوگا, آؤ دعا کریں. دعائیں ہو رہی ہے, دریا جاری نہیں ہو رہا ہے. اور وہ جو تومات پسند قسم کے لوگ تھے ان کا یقین اور بڑھ رہا ہے کہ بھائی جب تک بلی نہیں دی جائے گی پانی جاری ہوگا ہی نہیں, خوش کا خوش ہی رہیں گا دریا. انہوں نے کہا عمرو ابن عاص آپ کو بلی دینی پڑیں گی. فرمایا نہیں, اسلام ایسے بلی اور ایسی قربانی کی اجازت نہیں دیتا, انسان کی قربانی نہیں ہے اسلام میں, حرام ہے. آپ نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم کو, حضور یہی ہے ماجرا ہے, کیا کیا جائے. حضرت عمر نے خط لکھا, کہا عمرو اس خط کو دریا کے بیچوں بیچ میں ڈال دینا. خط کا مضمون کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر ہرگز نہ چل, ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر ابن خطاب تجھے حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا اور پھر کبھی خشک نہ ہونا. دریاؤں کو حکم دیا جا رہا ہے, دریاؤں پہ حکومت ہے. خط گیا صاحب, حضرت عمرو عاص نے پڑھا اور ہنس دیا. جب خط زمین پہ رکھا اور جو پانی ابلا زمین سے اور جو اچھال آئی 16 ہاتھ تک بڑھا, اور آج تک مورخین لکھتے وہ تاریخ اور آج کی تاریخ ہے, اس کے بعد آج تک دریا نیل کبھی سوکھا ہی نہیں, آج
تک نہیں سوکھا سا. اس کو ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں جلد 7 صفحہ 211 پر.